یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا. پھر چلے گئے. یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسمبلی میں آ جاتے ہیں. وہ افسران کو آپ 1300 یونٹ دیتے ہیں, بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں. غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی, ہماری مائیں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں, اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران, ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے, 60 لاکھ روپے سیلریز, 60 لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ اس کو لینڈ کروزر, اس کے ساتھ اس کو پیٹرول, اس کے ساتھ اس کو 5 سٹار ہوٹل, اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا. اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے, یہ جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر, یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے سر؟ واٹ از دس بیسکلی مجھے بتائیں. یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نہ, جا کر 300 کنال والے گھر کو بھی پکڑیں, اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں, ان سے بھی پوچھیں, ٹیکس کا ذرا پوچھیں. آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ, آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے؟ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے سر. یہ کہتے ہیں کہ آٹا پہ, اور وہ آٹا 800 روپے اور 1200 روپے پہ 20 کلو کا تیلا ہوتا تھا. آج سر 3600 روپے کا مل رہا ہے آپ کو, 33 اور 3600. 3600 بلوچستان میں, 3300 آپ کو پشاور میں ملتا ہے. ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے. پہلے 50 روپے کی چینی ہوتی تھی. میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کے دور میں 25 کی تھی, پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت 50 کی تھی, پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت 85 کی تھی, پھر اب جب دور ہے تو 120 روپے کی چینی ہے کلو. مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا, آپ ہم پہ احسان نہ کریں, آپ پاکستان کے 70% لوگوں پہ احسان نہ کریں. وہ تو ہمیں کوئی فائدہ. دوائی آپ کو سر میں بتا دوں, میڈم آپ منسٹر آف اسٹیٹ صاحبہ, دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. آج آپ 170% اگر پھر ایک ہم پہ قرض کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی, تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے, آپ سے پہلے, ابھی 2 سال پہلے, تو اس کے وزیر اعظم کو بھی بہت بری لگی تھی, اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی, اور آپ لوگوں کی بھی بری لگے گی. جب دوائی کی, شوگر کی, پیناڈول کی آپ نے قیمت 2 روپے مہنگی کر لی. آپ مجھے بتائیں جو پلتا 15 روپے کا ملتا تھا وہ اب 60 اور 100 روپے پہ ملے گا. غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا؟ 800 روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر, 800 روپے میکسیمم, 800 روپے. گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے. آپ سندھ میں جاؤ, پشاور میں جاؤ, صدرن پنجاب میں جاؤ, بلوچستان میں اس میں کون افورڈ کر سکتا ہے؟ سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں, آپ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ, وہ پکڑیں, فری بجلی بل ختم کریں. وہ افسران کو آپ 1300 یونٹ دیتے ہیں, بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں, اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر, اور آپ ہمیں گناہگار کرتے ہیں, ہمارے غریب ووٹروں کو, کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے. سر تھوڑا سا انصاف, تھوڑا سا سوچنا چاہیے. راجہ صاحب آپ بھی سر, آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے, مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی دیتے کہاں ہیں؟ 24 گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی. ذرا لاسز کا وہ کریں. 1956 کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہم ایم این ایز کا کام نہیں ہے اپ گریڈیشن اور وہ کرنا, ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں, گیس پائپ لگاتے ہیں, کیا یہ ہمارا کام ہے؟ نہیں, لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر. اور وہ ادارے, وہ افسران, کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے؟ اس کو چھوڑتا ہے, میں تو نہیں وہ کرتا ہوں. تو سر میری عرض یہ ہے, کہتے ہیں زراعت ترقیاتی بینک کے قرضے میں معاف کروں گا. کہاں پہ قرضے معاف کر دیں؟ جہاں پہ تو سیلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے قرضے نہیں معاف کر رہے. آپ یہ غازی خان, یہ ڈیرہ غازی خان کے, آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی, ان سے ذرا پوچھئے گا, بلوچستان کے وہاں پہ سیلاب آیا, کتنے کے قرضے آپ نے معاف کیے ہیں؟ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ, غریب کے لیے سوچو بھی. بجلی مہنگی کرنا یہ زیادتی ہوگی. آپ لگائیں کیا انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر, انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی, اس کو کیوں سبسڈی دے رہے ہیں؟ لیکن اگر ایک جس کا کچا گھر ہے
جس کے گھر میں 2 پنکھے ہیں سر, جو کہ 15,000 روپے سیلری لیتا ہے, یا یہاں پہ یہ جو پی این کڑے ہیں, ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے؟ اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر, مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹھے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں, پارٹیز والوں پہ لگائیں. لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے, اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے, لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹھے ہو کر اس کو کھانا کھلائیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے, وہ مارکی والا, وہ ہوٹل والا, وہ دکاندار, خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے. ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں, جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے. ہم لوگ ٹیکس, پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر. آپ کی ادارے, آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر. گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمگلنگ ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسیشنز کی؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے 275 روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے؟ کون سا قانون تھا مجھے بتائیں. اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سیمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے؟ میں تو نہیں ہوں سر, نہ آپ ہیں. تو وہ کون مالک ہے, اس مالک سے پوچھا جائے. برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے, غریب لوگوں کے ساتھ ہے. عمرانی معاہدہ ہوا یا ڈار والا معاہدہ ہوا, اس ہاؤس میں آنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سے ارادے کیے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں, جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, چاہے وہ ایٹم بم ہو, چاہے وہ اور چیزیں ہوں, چاہے افواج پاکستان ہو, اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے. اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں, چاہے انہوں نے کیا ہے, چاہے عمران نیازی نے کیا ہے, اور چاہے وہ آگے والے ہیں, وہ سارے اس پارلیمنٹ کو, یعنی چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہو, ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر. ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے, اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے, اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی وہ کرتے ہیں, یاد رکھیے گا ان سب پارٹیز کو, اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ 300 یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر 470 بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ, اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے. 170 فرنٹیئر کانسٹیبلری, پنجاب پولیس, خیبر پختونخوا پولیس, کیونکہ وہ سابقہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا. اس کے لیے میرا پیٹ کاٹا جائے گا, میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کاٹا جائے گا. تو یہ ذرا آپ سوچیں. آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلسٹی لائیں گے, ہم وہ کریں گے. آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا. شکریہ سر. پاکستان زندہ باد.